بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے آس پاس ہم ہر قسم کی گاڑیاں دیکھتے ہیں اور دنیا کی تقریباً تمام گاڑیوں میں سٹیل، فائبر اور ایلومینیم جیسے مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان مٹیریل سے ہٹ کر چند ایسی گاڑیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ان مٹیریل سے ہٹ کر بنائی گئی ہیں، جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی۔ خاص طور پر گلاس سے بنی ہوئی گاڑی یا پھر گتے سے بنی ہوئی گاڑی آپ کو ضرور پسند آئے گی، یا پھر ہو سکتا ہے برف سے بنی ہوئی جیپ آپ کی حیرت میں اضافہ کر دے۔ تو پھر چلیے بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کی طرف۔ ٹرانسپیرنٹ کار، یہ دنیا بڑی تیزی سے ریولوشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس ترقی کی دور میں کار کمپنیز بھی اپنے کسٹمرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے میں پیش ہیں۔ جرمنی کی ایک کار کمپنی نے 2015 کے ایک آٹو شو میں دنیا کی پہلی ٹرانسپیرنٹ کار نمائش کے لیے پیش کی، جسے دیکھ کر لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ اس طرح کی کار بالکل ایک نیا آئیڈیا تھا۔ دوستو، صرف اس کار کی باڈی کو ہی ہائی ڈیوٹی ٹرانسپیرنٹ گلاس سے بنایا گیا تھا، جبکہ اس کے باقی پارٹس مثلاً ٹائرز، انجن اور ہائیڈرولک سسٹم وہی ٹپیکل میٹیریل سے بنائے گئے تھے۔ اس کار کا کمفرٹ لیول بھی جدید ترین کارز کی طرح ہے، اگرچہ سیڈان کمپنی نے ابھی تک اس کار کی پروڈکشن تو شروع نہیں کی اور نہ ہی شاید اس کار کی پروڈکشن شروع ہو، کیونکہ اس کار میں بہرحال پرائیویسی ایشو موجود ہے۔ اس کار کو ٹرانسپیرنٹ گلاس سے بنایا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اوپر پینٹ کرنا اس کی خوبصورتی اور یونیکنیس کو ڈسٹرب کرتا تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی پینٹ نہیں کیا گیا۔ کچھ بھی ہو، اس کمپنی کی یہ کار یقیناً اس کے کسٹمرز میں اضافے کا سبب ضرور بنی ہوگی۔ دوستو، اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 5 سیکنڈ نکال کر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے ایکٹیو کر دیں۔ ہم آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ لیکسس ایل ایس، دوستو آپ لوگوں نے لیکسس کا بنایا گیا کار ماڈل ایل ایس تو شاید دیکھا ہی ہو، لیکن کیا آپ نے اس ماڈل کی کار بورڈ سے بنائی گئی کار دیکھی ہے؟ اس کار میں 98% پارٹس کارڈ بورڈ سے ہی یعنی کہ گتے سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے ہیڈ لائٹس، فریم اور بیٹری کو چھوڑ کر اس کار کو بنانے کے لیے 1700 مختلف شیپس کے کارڈ بورڈ کو لیزر کی مدد سے کاٹا گیا تاکہ اس کی کٹائی بالکل پرفیکٹ ہو سکے۔ لیزر سے کٹائی کے بعد اس کار کو اسمبل کرنے کی باری آئی، جس میں ڈیزائنرز کو پورے 3 مہینے کا ٹائم لگ گیا، کیونکہ کٹائی کے بعد ان سب پارٹس کو جوڑنا بھی بہرحال ایک بہت مشکل کام تھا۔ اگرچہ اس کا کمفرٹ لیول شاید وہ نہیں ہے جو عام لیکسس گاڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن عجیب طرز کی کاروں میں یہ کار بلا شبہ ایک الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ اس کی ٹاپ سپیڈ صرف 20 کلومیٹر ہے، جو کہ اس کی نزاکت کو دیکھے ہوئے زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ دی سپلینٹر، یہ کار دراصل کسی کمپنی کی جانب سے نہیں بنائی گئی، بلکہ جو ہارمن نامی شخص نے اپنی گریجویشن پروجیکٹ کے لیے اس کار کو بنانا شروع کیا تھا، اور اس کار کو مکمل بنانے میں جو کو 5 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ یہ کار ایک عام سپورٹس کار کی طرح ہی نظر آتی ہے، لیکن یہ دراصل مکمل طور پر لکڑی سے بنائی گئی ہے۔ انفیکٹ صرف انجن کو چھوڑ کر مکمل طور پر لکڑی کی یہ بنی ہوئی کار ہے، جو ہارمن کے مطابق اس سے بچپن سے ہی اپنی کار بنانے کا شوق تھا۔ جب اسے گریجویشن کے لیے پروجیکٹ دیا گیا تو انہوں نے اپنی ہی سپر کار بنانے کا پروجیکٹ لیا۔ اس کار کے ویلز ہی صرف 275 مختلف ٹکڑوں سے بنائے گئے ہیں۔ اپنے 1360 kg کے وزن کے باوجود یہ کار 386 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے دوڑ سکتی ہے۔ 90% لکڑی سے بنائی گئی اس کار میں 2 لوگوں کی جگہ ہے، اور جو کے مطابق ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے لکڑی کے جہاز ڈی ہیولینڈ موسکیٹو نامی جہاز کو دیکھ کر آیا تھا، جس میں رولز روئس کے V12 انجن لگائے گئے تھے۔ بہرحال آئیڈیا کہیں سے بھی ملا ہو، لیکن آئیڈیا سچ میں کمال تھا۔ لیمو جیٹ، دوستو اس کو دیکھ کر شاید آپ کو لگے کہ کارز کی لسٹ میں جیٹ کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن جناب یہ جیٹ ہرگز نہیں ہے، بلکہ جیٹ کی شیپ میں ایک لیموزین کی طرح کی ایک کار ہے۔ انفیکٹ یہ کار دراصل ایک جیٹ ہی تھی، جسے لیئر جیٹ نامی جہاز بنانے والی کمپنی نے مینوفیکچر کیا تھا، لیکن پھر اس میں ڈین ہیرس نامی شخص نے موڈیفیکیشنز کی اور اس جیٹ کو لیموزین ٹائپ کی کار میں کنورٹ کر لیا، جس پر $5 ملین کے لگ بھگ لاگت آئی تھی۔ اس کے سٹیل فریم پر ایلومینیم کی باڈی بنائی گئی ہے، اور اس کے جیٹ کے انجنز کو نکال کر ان کی جگہ میوزک سسٹم لگا دیا گیا ہے۔ اس کار میں شیورلیٹ کا V8 انجن لگایا گیا ہے، جو اس کے پچھلے ویلز کو پاور دیتا ہے۔ اس کار کے انٹیریئر میں فرنٹ سائڈ پر 4 عدد کیمرہ سکرینز لگائی گئی ہیں، جو اس کار کے چاروں طرف کے ایریاز کو کور کرتی ہیں۔ اس کے انٹیریئر میں خوبصورت لائٹنگ سسٹم اور فلیٹ سکرین ٹی وی بھی لگایا گیا ہے۔ اس کار کے اندر 18 سیٹس ہیں۔ 42 فٹ کی لمبائی رکھنے والی اس کار میں سفر کرنا شاید ہر کسی کی خواہش ہوگی۔
जी वैगन। मर्सिडीज कंपनी की जी वैगन चंद महंगी तरीन गाड़ियों में से एक है जो कि बहुत ही हाई प्राइस टैग के साथ आती है और जिसे खरीदना एक आम आदमी की बस की बात हरगिज नहीं। लेकिन एक रशियन शख्स जिसका नाम व्लादिस्लाव बाराशेंको है ने इसी वैगन का मॉडल बनाया है और वो भी बर्फ से। ऑल्दो इसके इंजन को तो बर्फ से बनाना मुमकिन नहीं था, इसलिए सिर्फ इसकी बॉडी पर ही बर्फ से काम किया गया है। दोस्तों, साइबेरिया जैसे इलाकों में टेम्परेचर वैसे भी -10 डिग्री तक ही रहता है, इसलिए इस गाड़ी के पिघलने का खतरा बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका इंजन अलबत्ता ज्यादा देर स्टार्ट नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसकी हीट से गाड़ी की बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। इस गाड़ी का कुल वजन 6 टन तक है और इसकी बॉडी में लगाई गई रंग बिरंगी लाइट्स रात के वक्त में बहुत स्टनिंग लुक देती हैं। दोस्तों, क्या आप बर्फ की इस गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे और वो भी सर्दियों के मौसम में? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। कार्डबोर्ड लैम्बोर्गिनी। एक अमेरिकी ब्लॉगर डेविड जोन्स ने कुछ अरसा पहले ही एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो लैम्बोर्गिनी की रेप्लिका मॉडल की कार कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते से बना रहा होता है। ये आम किस्म का गत्ता था जो कि तकरीबन हर घर में पाया जाता है। स्टार्ट में डेविड ने लकड़ी का फ्रेम बनाया, बाइसिकल की व्हील्स लगाए और सीट की जगह आम प्लास्टिक की चेयर रखी और इसमें शीशे लगाए, स्टीयरिंग लगाया और रोड पर निकाल लाया। इसके अलावा इसके दरवाजे भी बिल्कुल लैम्बोर्गिनी की तरह ही ओपन होते हैं, लेकिन जाहिर है कि मैकेनिज्म लैम्बोर्गिनी वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस कार की एक ऑक्शन में $50 से बोली शुरू हुई और न्यूजीलैंड के एक शहरी ने इस कार को $10,400 में खरीद लिया और डेविड ने ये रकम बच्चों के कैंसर का इलाज करने वाले एक चैरिटी हॉस्पिटल को डोनेट कर दी। डेविड के बकौल वो खुद भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा था और इसके कैंसर का मुकम्मल इलाज यहीं से हुआ था। सो इन्होंने इस कर्ज को चुकाने के लिए थोड़ी सी अपनी कोशिश की। बहरहाल इस कार को देखकर डेविड के टैलेंट पर शक करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन इस कार के खरीदार के लिए हमारा मुखलिसाना मशवरा यही होगा कि बारिश में इस कार को बाहर निकालने से गुरेज ही करें। सुपर कार फ्रॉम स्क्रैच। दोस्तों, आज के ज़माने में भी हम मजीद रिवोल्यूशन यानी कि जिद्दत की आस में हैं और ये उम्मीद कुछ गलत भी नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने जिस रफ्तार से सिर्फ इन 20 सालों में तरक्की की है इसका तसव्वुर भी पहले मुश्किल था। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए वसाइल भी बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स के कारनामे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने बगैर वसाइल के सिर्फ घर के अंदर पड़े कबाड़ से ही सुपर कार बना डाली है। आप इसे गरीबों की सुपर कार भी कह सकते हैं। अफ्रीकी मुल्क घाना से ताल्लुक रखने वाले इस लड़के जिसका नाम केल्विन है ने अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ शीट्स और लोहे के टुकड़ों से ये कार डिजाइन की है। इसमें एक अदद मोटरसाइकिल का इंजन लगाया गया है और केल्विन ने इसमें अपने लिए रेडियो भी लगाया हुआ है जिससे वो स्कूल जाते वक्त म्यूजिक वगैरह सुनता है। दोस्तों, घाना जैसे गरीब मुल्क में जहाँ गाड़ियाँ रखना एक लग्जरी लाइफ स्टाइल समझा जाता है, वहाँ पर एक गरीब घर के लड़के ने 3 साल की मेहनत से सिर्फ $200 लगाकर ये कार बनाई है और इसके इस टैलेंट के लिए हम दिल से दुआगो भी हैं। यकीनन इस केल्विन नामी लड़के का मुस्तकबिल काफी रोशन है। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुश रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।